اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عورتوں کے بھووں یعنی آئی برو یا چہرے کے بال بنوانے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، یہ حدیث ہے اور انٹرنیشنل نمبر اس کا ہے 2125 اور حدیث نمبر ہے 5573۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو عورت چہرے کے بالوں کو نوچے، اس عورت پر بھی اور جو نوچوائے اس پر بھی۔ اس حدیث کی مراد کیا تھی؟ صحابہ میں اختلاف ہے۔ اسی حدیث سے ہے کہ حدیث جو ہے مروی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح حدیث ہے، مصنف ہے عبد الرزاق کی، کہ ایک خاتون آئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور پوچھا میرے چہرے پر بال آ جاتے ہیں تو کیا میں ان بالوں کو کٹوا سکتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے لیے سجوں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جا یہ گندگی اپنے چہرے سے ہٹا، سجو اپنے شوہر کے لیے۔ اور اسی حدیث کا مطلب یہ نکالتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس حدیث کا مطلب سمجھے کہ یہ حکم عورتوں کے لیے ہے کہ چہرے کے بال نوچوانا کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ نوٹ: ام المومنین نے بولا کہ نبی علیہ السلام نے ان عورتوں کے لیے بولا تھا جو عورتیں باہر اجنبیوں کے لیے زینت اختیار کرتی ہیں۔ زینت مطلب باہر کے مردوں کے لیے سستی سنورتی ہیں۔ ان عورتوں کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ حکم نہیں دیا تھا جو اپنے پتی کے لیے زینت یعنی سستی سنورتی ہیں۔ دونوں دلیل ہیں، جن کو یہ دلیل اچھی لگے اس پر عمل کریں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو بھلا برا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور بات، نبی علیہ السلام کی بات کا مراد دونوں صحابیوں نے الگ الگ سمجھا، لیکن نبی علیہ السلام نے دونوں کو کچھ نہیں کہا۔ ایک اور ادھارن ہے آپ کے پاس، نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی کی بات کو سمجھنے میں یعنی باتوں کا مراد سمجھنے میں الگ الگ ہو جاتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان پر کبھی بھی جرح نہیں فرمائی، کسی کو بلا بھلا نہیں کہا، کسی کو غلط نہیں کہا۔ ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق سے واپس آ رہے تھے تبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جاؤ عصر کی نماز ایک دل سے کہا کہ جاؤ عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کے پڑھنا ہے۔ جب قافلہ گیا تو راستے میں ہی عصر کا ٹائم ہو گیا۔ عصر اگر یہ بنی قریظہ تک پہنچتے تو عصر کا وقت نکل جاتا۔ صحابہ کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ چاہے وقت نکل جائے ہم نماز بنی قریظہ میں ہی پڑھیں گے کیونکہ نبی کا فرمان ہے۔ ایک گروہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا یہ مراد نہیں تھا کہ ہم نماز کو قضا کر دیں، بلکہ ان کا مراد یہ تھا کہ ہم جلدی جائیں، یدی ہم نہیں پہنچے تو وقت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ انہوں نے وقت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب یہ دونوں قافلہ واپس آئے تو گروہوں نے اپنی اپنی بات رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو کچھ نہیں بولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ان کا اگر جو کوئی صحابہ ان کا مراد الگ نکالتے تھے تو ان میں جو ہے نبی علیہ السلام کسی کو پر جرح نہیں فرمائی، کسی کو برا نہیں کہا اور نہ کسی کو غلط کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔